مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسلام پر تنقید کرنے والے تو ایک جانب خود مسلمان بھی ان باتوں سے غافل ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس میں بیان کردہ ہر حکمت کا اپنا سائنسی وجود بھی ایک حقیقت رکھتا ہے، لیکن انسان اپنے محدود علم سے اس کو پہچان نہیں پاتا۔ اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والوں نے تو یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام جن حقیقتوں کی جانب اشارہ کرتا ہے اور انہیں کھول کر بیان بھی کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ فرضی ہیں، حالانکہ یہ لوگ فرض المرض میں گرفتار ہیں۔ ان کی کوتاہ بینی اور تنگ دلی انہیں اسلام کو سمجھنے نہیں دیتی، جیسا کہ قرآن میں بیٹیوں اور بیٹوں کی پیدائش بارے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں۔ اس پر میڈیکل سائنس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ بچوں کے جنس پر ایکس اور وائی کروموسوم کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے، حالانکہ یہ نظریہ 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بیان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بہت پہلے کا ہے، جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ یہ علم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اس گروہ کے سوال پر یہ حقیقت بیان فرمائے کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش میں عورت کے بیضے اور مرد کے جرثومے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس سے متعلقہ حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی تھا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے، اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیمانہ طویل سن کر کلمہ شہادت پکار اٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا سلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے ملامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہے، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی تعمیل تو نہیں ہوگا؟ تو کہنے لگے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا تو تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کا باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نچلے درجے کا آدمی ہے، خاندانی کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی چیز کا مجھے ڈر تھا، یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔